ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے. پہلا سیگمنٹ ہے، اس میں ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں حیدر عباس رضوی صاحب، رہنما ایم کیو ایم پاکستان، متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا نام. جی حیدر عباس رضوی صاحب، سب سے پہلا سوال تو میرا یہی ہے آپ سے. ظاہر ہے یہ 25 منٹ کا ایک سیگمنٹ ہے، میں چاہوں گا ذرا تیز چلوں کہ ایم کیو ایم پاکستان ابھی تک اپنا تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ اس کا اعلان کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے. آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک صورتحال کے بعد جب بنیادی طور پر 3 دھڑوں کا انضمام ہوا، یعنی متحدہ قومی موومنٹ میں جب پی ایس پی اور جو ڈاکٹر فاروق ستار جنہوں نے اپنا ایک چھوٹا گروپ بنایا تھا اس کا انضمام ہوا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک کوئی بہت سہل کام نہیں تھا، اور آہستہ آہستہ اس کو اپنی ان تمام چیزوں کو مکمل کرنا تھا کہ جو حتمی طور پر ہو جانی چاہیے تھیں. اس میں پروسیس کچھ سلو ضرور ہے، کچھ سست روی ہے، مگر چیزیں بہرحال آگے بڑھ رہی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا کہ چیزیں مزید بہتر ہوں گی. اچھا سر، یہ 3 گروپ کا آپ نے وہ کہا کہ جی یہ ملے ہیں. اب متحدہ جو ایم کیو ایم ہے بیسیکلی وہ تو کئی گروپ میں بٹی ہوئی ہے. ایم کیو ایم پاکستان ہے، ایم کیو ایم آپ کے متحدہ قومی موومنٹ ہے، مہاجر قومی موومنٹ ہے، مہاجر رابطہ کونسل ہے. یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن موجودہ متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے جو آواز آ رہی ہے، میں چاہوں گا کہ اس کی کچھ کلیریفیکیشن آپ سے لے لوں کہ یہ جو ان کا ملنا تھا جو آپ نے بتایا ہے وہ ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے. مثلا ایک ٹیسوری گروپ ہے، ایک ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی گروپ ہے، ایک مصطفیٰ کمال گروپ ہے. تو یہ اور فاروق ستار اب کس گروپ میں ہیں مجھے نہیں پتا، اور آپ کس گروپ میں مجھے نہیں پتا. تو یہ کیوں ایسی نیوز باہر آ رہی ہے کہ یہ جو موجودہ متحدہ قومی موومنٹ ہے اس کے بھی کئی دھڑے ہیں؟ جی سر. ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ظاہر ہے کہ ایملگمیشن جو ہے وہ ایک سست را عمل ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جب کہ ایک جبر کے تحت یہ دھڑے بندی ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ واپس سمٹ کر جو ہے وہ ایک نقطہ ارتکاز پر آ رہے ہیں. تو یہ سلو پروسیس ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ گراؤنڈ سے جب تک یہ چیزیں نتھرتی نہیں ہیں اور پروسیس آگے نہیں بڑھتا، چیزیں اپنے نقطہ کمال تک نہیں پہنچ پاتی، اور آہستہ آہستہ یہ پروسیس آگے بڑھ رہا ہے. ظاہر ہے کہ 3 دہائیاں لگی ہیں اس صورتحال تک پہنچنے کے لیے کہ جس میں یہ تقسیم در تقسیم کا سلسلہ ہوا. تو ظاہر ہے کچھ وقت لگے گا، مگر یہ چیزیں مزید بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. ہاں جی چلیں سر، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا آپ سے. اب آ جاتا ہوں کراچی پہ. سر کراچی ہے، یہ شہری علاقے ہیں، روز بروز ان کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. روز بروز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی جو پرانے مسائل تھے اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اب ڈمپر مافیا بھی ہے، ٹینکر مافیا بھی ہے، ڈرگز مافیا بھی ہے، آپ کا افغان مافیا بھی ہے. ایک لمبی چوڑی مافیاز کراچی پہ آ چکی ہے. مقامی اور غیر مقامی کا ایک بڑا مسئلہ بھی ہو گیا ہے. تو کراچی کے مسائل کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب، یہ بہت ہی اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، اور سردست کراچی جن حالات سے دوچار ہے اس میں اہل کراچی، چاہے وہ کوئی زبان بولنے والے ہوں، کوئی بھی لوگ ہوں جو کراچی میں رہتے ہیں، ان کو 3 بڑے
قاتلوں کا سامنا ہے، ایک ڈھکن ہے، ایک ڈمپر ہے اور ایک ڈکیت مافیا ہے، ایک کمپلیٹ لا لیسنس ہے، ایک لا قانونیت کا راج ہے کراچی پر. اور میں تو قابل مبارکباد سمجھتا ہوں حکومت کو اور ان کے منصوبہ بندی کرنے والے لوگوں کو اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والے لوگوں کو. ظاہر ہے کہ کراچی میرے نزدیک تو دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے اور میرا تو ماننا یہ ہے کہ کراچی کی آبادی 4 کروڑ سے زیادہ ہے. کچھ احتیاط پسند اس کو 3 کروڑ سے زیادہ گنتے ہیں. ہمارا جو ادارہ شماریات ہے وہ بہت زیادہ محتاط ہے، وہ اس کو 2.5 کروڑ کے قریب گردانتا ہے. مگر ظاہر ہے کہ اتنے بڑے شہر کو کہ جو پاکستان کی معاشی شہرگ ہے، پاکستان کی جی ڈی پی کا سب سے بڑا حصہ ہے اور یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان کا سینٹر آف گریوٹی ہے، اتنے بڑے شہر کو تباہ کرنا کوئی چھوٹا کام تو نہیں تھا. ظاہر ہے کہ اس میں ایک بہت جامع منصوبہ بندی درکار تھی، ایک بہت مضبوط حکمت عملی درکار تھی اور پاکستان کو کمزور کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا. مگر شاباش ہے سندھ حکومت کے ان منصوبہ سازوں کو اور ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا. گو کہ اس میں دہائیاں صرف ہوئیں مگر آج کراچی کی صورتحال اچانک نہیں ہے. جس طریقے سے کراچی تباہ و بربادی کا شکار ہے، کون سی سڑک ہے ایسی کراچی کی جو کہ ٹوٹی پھوٹی نہ ہو، کون سی مافیا ایسی ہے کراچی میں جس نے سر نہ اٹھایا ہوا ہو. جو پولیس ہے اور جو پولیسنگ ہے کراچی کی وہ تو مذاق بن کر رہ گئی ہے. کہیں کوئی کنٹرول دکھائی نہیں دیتا. ٹریفک کی روانی ایک ہی شاہراہ پر 2 سمتوں بلکہ 3 اور 4 سمتوں پر چلتا ہوا ٹریفک. کوئی سڑک سلامت نہیں ہے. برباد شہر کی صورتحال ہے، انفراسٹرکچر برباد ہے. کراچی پر کوئی ایک دھیلا خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے. یعنی کراچی کے پڑوس میں جو سب سے بڑا دوسرا شہر ہے وہ ممبئی ہے اور اس کا جو بلدیاتی بجٹ ہے وہ 1100 ہندوستانی ارب روپے ہے. 1100 ہندوستانی ارب، یعنی اگر اس کو 3 سے ملٹیپلائی کر لیا جائے تو وہ پاکستانی روپے میں اس کی قدر بنتی ہے. جبکہ کراچی کا بلدیاتی بجٹ 65 ارب روپے ہے، یعنی اونٹ کے منہ میں زیرہ. اب اگر کوئی کراچی کے اوپر سالانہ 65 ارب روپے خرچ کر کے، جس میں ایک خطیر رقم جو ہے وہ کراچی بلدیات کے ملازمین کی تنخواہوں پر اٹھتی ہے، تو پھر آپ کراچی کا نوحہ کس طرح بیان کریں گے؟ یعنی گزشتہ 50 سال میں جبکہ مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے اس شہر پر اور اس سندھ صوبے کے اوپر، کوئی ایک ایسا پروجیکٹ جو قابل فخر رہا ہو، کوئی ایک ایسا پروجیکٹ کہ جس کے بارے میں اہل کراچی یہ کہہ سکیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے اہل کراچی کو یہ تحفہ دیا ہو یا یہ کام کر کے دیا ہو. میرے خیال سے گزشتہ 50 سالوں میں ایسا کوئی ایک پروجیکٹ نہیں ہے جو حکومت سندھ نے، جو کہ پچھلے 50 برسوں سے بلا شرکت غیر سندھ کی حاکم ہے، اس نے کراچی کے لیے کیا ہو. ایک زمانہ تھا کہ جب اختیار ایم کیو ایم کے پاس تھا، شاید وہی آخری زمانہ تھا 2005 سے لے کر 2009 تک کہ جب کہ کراچی ڈیولپ ہوا تھا، کراچی کی ایک شکل دکھائی دینے لگی تھی اور کراچی تیزی سے ترقی کر رہا تھا. مگر اس کے بعد دنیا نے آج یہ دیکھا کہ منشیات کے عادی لوگ کراچی کے انفراسٹرکچر سے لوہا کھود کر نکال کر لے جا رہے ہیں اور اس کو سر عام فروخت کر کے منشیات خرید رہے ہیں، مگر ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. کراچی میں روز کی بنیاد پر کئی 100 جرائم جو اسٹریٹ کرائم کے زمرے میں آتے ہیں وہ ہو رہے ہیں. کراچی میں تاجر دن دہاڑے اغوا کیے جا رہے ہیں، صنعت کاروں کو مسلسل
دھمکیاں دی جاتی ہیں، کاروبار برباد ہو رہے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، اہل کراچی ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں۔ گیس نہیں، پانی نہیں، بجلی نہیں، گیس نہیں، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس بجلی نہیں ہے، پانی لوگ نہیں، گھر سے نکلتے ہوئے بجلی پریشان نہیں ہوتے ہیں ہے، ڈاکٹر صاحب۔ جینے کا یہ حق نہیں دنیا کے ہے، سب سے ہر بڑے طرف شہر کی گولی ہے، صورتحال لیکن ہے۔ بھائی ہر طرف ووٹ یعنی تو وہ آپ کو گزشتہ ڈالتے ہیں نا، ایک وہ تو یہ اس سوچ کے رواں ووٹ سال ڈالتے ہیں میں کراچی والے 250 کہ سے زیادہ لوگ صرف متحدہ قومی ڈمپر موومنٹ مافیا ان کی کو شکار پروٹیکٹ ہو کرے گئے۔ گی۔ ڈاکٹر صاحب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے بیک زبان کہہ دیا کہ ایم کیو ایم حکومت کا حصہ ہے۔ 2008 سے لے کر آج تک اگر میں اسپیسیفک بات کروں تو 17 برس، اور اگر عمومی بات کروں تو گزشتہ 2 دہائیوں سے سندھ میں ایم کیو ایم حکومت کا حصہ نہیں ہے، اور اب تو بلدیاتی اداروں پر بھی تصرف حکومت سندھ کے نمائندہ لوگوں کا ہے۔ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کھلے عام کہ کراچی کے میئر کو اختیارات اور وسائل اس لیے نہیں دیے جاتے کہ کراچی کا میئر ایم کیو ایم کا ہوتا ہے، مگر آج کراچی یا حیدرآباد سے میئر ایم کیو ایم کا تو نہیں ہے، مگر وسائل آج بھی سندھ حکومت کراچی یا حیدرآباد کے میئر کو نہیں دے رہی۔ اگر وہ چاہتے تو ان کو اختیارات اور وسائل دے کر کراچی اور حیدرآباد کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے اور دنیا کو دکھاتے کہ ایم کیو ایم اس کو ڈیولپ کرنے میں ناکام رہی تھی، جبکہ ہم نے 4 چاند لگا دیے کراچی حیدرآباد کو، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں آپ سے بار بار یہ تکرار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑی محکم منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے ساتھ پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی کراچی جی ڈی پی کے سب سے بڑے ذریعے کو بڑی حکمت عملی اور منظم سازش کے تحت برباد کیا جا رہا ہے۔ ہم تو صرف وفاق میں حکومت کے اتحادی ہیں جس کا جو گراؤنڈ لیول کے اوپر ایگزیکیوشن لیول کے اوپر گزشتہ 20 سال سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ سوال تو ڈاکٹر صاحب ان سے بنتا ہے جو گزشتہ 20 برسوں سے ایگزیکیوشن لیول پر حکومت سندھ اور اب بلدیات حیدرآباد اور کراچی میں نہ صرف مکمل تصرف رکھتے ہیں بلکہ این ایف سی سے کراچی اور حیدرآباد کے نام پر وسائل نہ صرف حاصل کر رہے ہیں مگر خرچ کہاں کر رہے ہیں یہ بالکل اندازہ نہیں ہو رہا۔ کراچی اور حیدرآباد بھی لاڑکانہ، شہداد پور، قمبر اور اس طرح کے تمام شہروں کے ساتھ ملتا جا رہا ہے، بلکہ مجھے یوں کہنے دیجئے کہ کراچی اور موئنجو داڑو میں اب کوئی فرق رہ نہیں گیا ہے، مگر آج بھی لوگ سوال ایم کیو ایم سے کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات کی حیرت ہوتی ہے جبکہ وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ گزشتہ حیرت کیوں ہوتی ہے سر؟ نہیں حیرت کیوں؟ میں میری بات سنیں سر معذرت کے ساتھ، حیرت کیوں نہیں؟ حیدرآباد رضوی صاحب میرا سوال ہے حیرت کیوں ہوتی ہے سر؟ آپ جب عوامی نمائندے ہیں، جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو لوگ تو آپ کو دیکھیں گے نا، وہ یہ یا تو پھر یہ فیصلہ کریں وہ کل کراچی کے لوگ کہ آپ نہ مرکزی حکومت کا بنا سکتے ہیں نہ صوبائی حکومت بنا سکتے ہیں، اس لیے آپ کو جو ہے وہ ووٹ کیوں دیں؟ کیوں نہ ہم پی ایم ایل این کو دیں جو مرکزی حکومت بناتی ہے؟ بالکل درست فرما رہے ہیں اس بات، آپ کا نقطہ میں نے لے لیا ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کا نقطہ بالکل لے لیا ہے۔ پہلی بات کہ 2018 میں پورا کا پورا مینڈیٹ کراچی کا اٹھا کر پی ٹی آئی کو دے دیا گیا تھا ڈاکٹر صاحب۔ وزیر اعظم کراچی سے تھا مگر سب سے زیادہ اجلت اس وزیر اعظم کو کراچی کی سیٹ چھوڑنے کی تھی۔ سب سے پہلے اگر کوئی سیٹ چھوڑی گئی کراچی کی چھوڑی گئی،
اس کے بعد گورنر کراچی سے تھا, صدر پاکستان کراچی سے تھا پی ٹی آئی کے دور میں, وفاقی وزراء کی ایک فوج ظفر موج کراچی سے تھی. کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ کتنا ڈیلیورنس ہو گئی. وزیر اعظم پاکستان تو ایک رات کراچی رک نہیں سکے. 164 ارب روپے کا ایک پیکج کراچی کے لیے اناؤنس ضرور ہوا, اس کی باز گشت ضرور سنائی دی, مگر کیا اس 164 ارب روپے میں سے 1 ارب روپیہ بھی کراچی کے اوپر خرچ ہوا؟ لوگوں نے کیا ہے ڈاکٹر صاحب, مینڈیٹ دوسری طرف دیا گیا ہے. نہیں, آپ نے خود ہی سوال, آپ نے خود سوال کا جواب نہیں, آپ نے خود ہی سوال نہیں, میں نے بات نہیں سر, میں یہی پوائنٹ پہ آپ کو آتا ہوں. آپ کا چلیں, آپ مکمل کریں. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جس کے پاس مینڈیٹ ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے, اور جس کے پاس اختیار ہے کراچی اس کو کبھی مینڈیٹ نہیں دیتا. یہی ہمارا المیہ ہے, یہی کراچی اور حیدرآباد کے مہاجروں کا المیہ ہے کہ جس طریقے سے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے وہ یہی ہے. اور اس کا نقصان صرف مہاجر اور کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کو نہیں ہو رہا, بلکہ سارے پاکستان کو ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب. کراچی اگر پھلتا پھولتا اور ترقی کرتا ہے تو پاکستان کی معیشت میں خوشگوار اضافہ ہوتا اور پاکستان مضبوط ہوتا ہے, اور اگر کراچی کمزور ہوتا ہے تو پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں سازش ہے آپ نے جو گزشتہ 50 برسوں سے اس شہر کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے سر سوال آپ کے ہی سوال سے میں جواب دے رہا ہوں. دیکھیں, آپ نے پی ٹی آئی کا بتایا اور پہلے ہی جملہ آپ کا یہ تھا کہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ چھین کر پی ٹی آئی کو دیا گیا ہے. تو سر عوام نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا, آپ کہہ رہے ہیں, جیسا آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے, تو وہ کیوں کراچی کے لیے کام کریں گے؟ اسی طرح پیپلز پارٹی کو کئی سالوں سے کراچی سے وہی 3-4 جن کے پاس اگر ان کے تو میرا سوال یہ ہے کہ سر کراچی کے اگر آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں تو لوگ تو آپ سے امید رکھتے ہیں نا سر کہ آپ اس کے لیے نکلیں گے, آپ فائٹ کریں گے, آپ ان کی آواز بنیں گے, آپ مرکزی حکومت. نہیں مجھے مکمل کرنے دیں. حیدرآبادی ویزا مجھے آپ تو یار صدر پاکستان پارٹی کو ووٹ دے دیتے ہیں, ایک دفعہ نہیں دیتے ہیں, ایک دفعہ نہیں دیتے ہیں آپ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ووٹ دیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری کو, حالانکہ آپ کو سب سے زیادہ شکایت پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, لیکن ووٹ آپ دیتے ہیں. اچھا, مرکزی حکومت کا آپ حصہ بن رہے ہیں اور ایک اور سیٹ بھی لے لی آپ نے ابھی وزارت کی, لیکن سر مجھے بتائیں, آپ کو تو وزارت مل گئی, کراچی کی عوام جنہوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے دوبارہ دے دیا, ٹھیک ہے, چھینا ہوا مینڈیٹ بھی چھین کر انہوں نے دوبارہ دے دیا, حالانکہ بلدیات کا مینڈیٹ چھینا گیا آپ سے, چلیں مان لیتے ہیں ابھی آپ کو نہیں ہے, لیکن جو مینڈیٹ وہ آپ کو کراچی والے تو آپ کو دے رہے ہیں نا, ان کی امیدیں تو آپ سے ہیں نا, آپ ان کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں سر. ڈاکٹر صاحب, میں آپ نے ایک سوال میں کئی سوال کر لیے. آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم نے آصف علی جلدی سر کیونکہ ٹائم کم ہے. جی میں آپ کو اب آپ اگر ایک ساتھ 3 سوال کریں گے دانش بھائی تو مجھے جواب دینے تو دیجئے. نہیں چھوٹے جواب دے دیجئے, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, چھوٹے ٹائم. اچھا چلیے چھوٹے جواب لے لیجئے. کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار, اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے, اور پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت اس حقیقت سے سر منہ انحراف نہیں کرتی کہ ان کو اپنے اپنے وقتوں میں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں
جنوں کے آثار اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اور جہاں تک رہ گئی اپنی سی کوشش کی بات کہ باوجود محدود اختیارات کے ڈاکٹر خالد مقبول نے کراچی میں حیدرآباد میں جتنے یونیورسٹیز کے کھولنے کا آغاز کیا ہے 8 سے 10 یونیورسٹیز بحیثیت وزیر تعلیم انہوں نے شروع کر دی ہیں. 8 سے 10 اس وقت پائپ لائن میں ہیں. جو وزیر تعلیم کر سکتا ہے وہ بہترین طریقے سے کر رہا ہے. مصطفیٰ کمال کو حلف اٹھائے ابھی چند روز ہوئے ہیں اور ہماری قوی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی پاکستان کی صحت کے قلمدان کے ساتھ انصاف کریں گے.